السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر میری یہ آخری ویڈیو میلاد النبی کے حوالہ سے اگر میرے بریلوی بھائیوں نے، سنیوں نے، بریلویوں نے آج یہ ویڈیو ملاحظہ فرما لی، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں اگر ان میں تھوڑا سا ایمان ہوا، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کریں گے کہ ہمیں دشمن نے کس جگہ پہ لگا دیا۔ آج آپ کو 5-4 حوالے ایسے دینا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، یہ جو عید میلاد النبی والا طریقہ ہے یا یہ میلاد ہے، یہ کن لوگوں کا یہ ایجاد کردہ طریقہ ہے، اور ان ظالموں نے نبی کے دشمن ان کاموں میں لگا دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ آپ یہ تمہید پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کتاب دیکھ لیں، پہلے اس کا نام ہے اسلامی مہینے اور ان کا تعارف، کی مصنف کا نام بھی دیکھ لیں، اور اس کا صفحہ جو ہے آپ اس کے صفحہ 117 کے اوپر آ جائیں۔ آنے کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ علامہ تقی الدین احمد بن علی مقریزی کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان الخلفاء الفاطمیون فی طول السن اعیاد و مواسم واہی راس السنۃ و مواسم اہل العام اول العام یوم عاشوراء مولد النبی، مولد علی بن ابی طالب، مولد الحسن والحسین، و مولد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، و مولد الخلیفۃ الحاضر۔ یہ کتاب ہے، یہ آپ کتاب کا نام دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے المواضع والاعتبار بذکر الخط والآثار، جلد 2 صفحہ 118 ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری کتاب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ ابو العباس احمد بن علی کل کشندی، ان کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ الجلوس الثالث، تیسرا جلوس جو ہوتا ہے، جلوس فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثانی عشر من شہر ربیع الاول، وَكَانَ عَادَتُهُمْ فِيهِ أَنْ يَعْمَلَ فِي دَارِ الْفِطْرَةِ 20 قِنْطَارًا مِنَ السُّكَّرِ۔ اب اس کا مختصر ترجمہ بھی دیکھ لیں خود، میں آپ کو حوالہ نیچے بتاتا ہوں۔ یہ کتاب کا 2 نمبر حوالہ ہے، دیکھیں، صبح العشاء کتاب کا نام ہے، تیسری جلد ہے، صفحہ 498 تا 99 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ فاطمی خلیفے جو تھے، تیسرا جلوس 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا نکالتے۔ اس جلوس کے بارے میں ان کی عادت تھی کہ دارالفطرہ میں 20 قنطار عمدہ شکر اور مختلف قسم کا حلوہ تیار کیا جاتا، اسے پیتل کی 300 برتنوں میں بانٹ کر رکھا جاتا۔ جب میلاد کی رات ہوتی تو مختلف ارباب رسوم جیسے قاضی القضات، مبلغین، قراء، واعظین، قاہرہ و مصر کی یونیورسٹیوں کے صدر اور مزاروں کے نگران وغیرہ میں بانٹ دیا جاتا۔ یہ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ، ان اول من احدث بالقاہرۃ خلفاء الفاطمیون واولهم المعز لدین اللہ توجہ من مغرب الى مصر فی شوال سنۃ 361۔ تو اس کا بھائیو یہ آپ ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے عید میلاد قاہرہ میں فاطمی خلیفوں نے منائی۔ ان میں سب سے پہلے المعز لدین اللہ جو مغرب سے مصر کی طرف شوال 361 ہجری میں متوجہ ہوا، اور شعبان 362 میں اسکندریہ کی سرحد تک پہنچ گیا، اور قاہرہ میں اسی سال 7 رمضان کو داخل ہوا۔ تو ان لوگوں نے 6 موالد ایجاد کیے، میلاد نبی اور میلاد علی بن ابی طالب، میلاد سیدہ فاطمہ الزہرا، میلاد حسن حسین، اور موجودہ خلیفہ کا میلاد۔ یہ میلاد اپنی رسم و رواج کے ساتھ جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ افضل ابن امیر الجیشون نے آ کر انہیں بند کیا۔ یہ تیسرا حوالہ میرا ملاحظہ فرما لیں، حوالہ دیکھ لیں، احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام کے صفحہ جو ہے 44 سے 45 کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 حوالے ہو گئے۔ 5واں حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، شیخ سلمان بن سالم کا حوالہ، یہ نیچے کتاب ہے، ان کی کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک حوالہ ادھر بھی لکھا ہوا مولانا شیخ عبداللہ کا، آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، جو میں نے کہا کہ یہ فاطمی لوگ کون تھے۔ میلاد النبی کے اولین مبتدعین فاطمی خلفاء ہیں۔ یہ لوگ کٹر شیعہ تھے، انہوں نے 4 صدی ہجری میں اسے ایجاد کیا۔ تاہم پھر ایک وقت ہے جب افضل بن
امیر الجیشون نے اس بدعت کو بند کر دیا تھا۔ پھر اربل موصل یہ جو ہے ایران کا شہر، عراق کا شہر ہے، اس میں ابو سعید مظفر الدین کوکب ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بندے نے پھر اس میلاد کو جاری کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے 4-5 کتابوں کا حوالہ دے کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے میرے بریلوی بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، جو میلاد کے نام پر لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے اپنی زندگی کا جو ہے بہت بڑا مقصد سمجھتے ہیں۔ نبی سے محبت اللہ جانتا ہے ہر انسان کو ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نبی سے محبت ہے۔ اگر جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، جس دل میں نبی کے گھرانے کی محبت نہیں ہے، وہ گندہ ترین اور سور سے بھی بدتر وہ سینہ ہے جس میں نبی کی محبت نہیں، نبی کے گھرانے کی محبت نہیں۔ اللہ ایسے جسموں کو، ایسے لوگوں کو ایسی موت دے جو سور اور گندے جانور سے بدتر موت ہو۔ اللہ ان کی لاشوں کو تعفن زدہ کر دے، بدبودار کر دے۔ جس دل میں محمد رسول اللہ کی اور محمد عربی کے گھرانے کی محبت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، 5 حوالے دے کر میں یہ سمجھتا ہوں میں نے حق ادا کر دیا۔ میں نے اپنے سنی مسلمان بریلوی بھائیوں کو بتا دیا، یہ میلاد منانے والا جو طریقہ ہے یہ شیعوں کا ہے، یہ میرے سنی بھائیوں کا، بریلویوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ شیعوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ پھر جو ہے 4 صدی ہجری کے یا 350 صدیوں کے بعد ایک امیر اور ایک خلیفہ اور ایک آیا تھا بادشاہ جس نے اس کو بند کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 600 سال 700 سال کے بعد اربل شہر کا ایک بادشاہ مظفر الدین، اس نے پھر اس کو ایجاد کیا، پھر آج تک یہ جاری ہے۔ تو میرے پڑھے لکھے سنی بھائی اس پر ضرور توجہ کریں گے، انشاءاللہ اس بدعت سے خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، اپنی عبادات کو اور اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ ہمیں بدعت سے